مولانا محمد ناصر کی بیانات کے لیے مولانا محمد ناصر کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، صدق اللہ خالقنا العظیم۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اپنے برادر عزیز، برادر مکرم حضرت مولانا محمد ناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہاں آئے ہوئے ہیں۔ مجھے حکم ہوا تو میں 22 رجب المرجب کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں بنتا۔ نبی کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی لیے نبی پر سوال نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس طرح نبی کو نبی بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی طرح صحابی، کوئی بھی صحابی اپنے عمل سے نہیں بنتا، اسے بھی بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جس طرح نبی کی ذات پر کوئی الزامی سوال نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح صحابی رسول کی ذات گرامی پر بھی الزامی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں بہت بڑی قد آور شخصیت ہیں۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ کے صحابہ میں وہ صحابی ہیں، اگر انہیں اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو اسلام کی تاریخ ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کی تاریخ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر بالکل نامکمل ہے۔ ویسے تو بہت زیادہ رشتہ داریاں نبی کریم علیہ الصلاۃ سے حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی ہیں، تقریباً 9 رشتہ داریاں ہیں، لیکن جن میں سے کچھ رشتہ داریاں بڑی اہم اور بڑی خاص ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ چوتھی پشت عبد مناف پر جا کر نبی کریم اور آپ کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک بڑی اہم رشتہ داری یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ طیبہ ہیں، اس لیے آپ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اس لیے آپ کو خال المسلمین کہا جاتا ہے۔ خال المسلمین یعنی امت کے ماموں ہیں۔ یہ امت کے ماموں آپ کو 2 وجہ سے کہا جاتا ہے، صرف یہ وجہ نہیں کہ آپ حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں تو حضرت ام حبیبہ پوری امت کی ماں ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ کی زوجہ طیبہ ہیں۔ ایک اور وجہ بھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین ابن علی نواسہ رسول، ان کی جو بیوی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بھانجی ہیں۔ تو گویا اگر آج امت میں ہم حضرت سیدنا معاویہ کو ماموں کہتے ہیں تو ہم سے پہلے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماموں کہتی ہیں، کیونکہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان ان کے سگے ماموں ہیں۔ تو ماموں کی جو نسبت ہے سیدنا معاویہ کے ساتھ، اس امت کی وہ 2 نسبتوں سے ہے، ایک ام المومنین حضرت ام حبیبہ کی نسبت سے، اور دوسرا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ طیبہ کی نسبت سے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے ہیں جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یہ بیٹے، ان کا نام علی اکبر ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکی بھانجی کے بیٹے ہیں۔ اب آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں، یہ شہید ہو گئے، مگر یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ان کی والدہ کون تھی، ان کی والدہ کون تھی، اس والدہ کا ماموں کون تھا؟ یہ بچہ جو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کرب و بلا میں شہید ہوتا ہے، حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ حضرت معاویہ کی بھانجی ہیں۔ تو اس نسبت سے نواسہ رسول کے جو رشتہ ہے وہ حضرت معاویہ سے کیا لگا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کے نانا لگے۔ بہت ساری رشتہ داریاں ہیں، میں 1-2 باتیں آگے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ 22 رجب المرجب کے والے سے آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھیں گے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اسلام کے اندر، دامن اسلام میں، اس ہستی کا نام ہے کہ حضرت
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے حکم دیا انس میں نے وضو کرنا ہے، پانی لے کر آؤ۔ میں پانی لے کر آیا، حضور نے فرمایا میں پانی ڈالوں آپ وضو کریں؟ فرمایا نہیں آپ پانی رکھ دیں، وضو مجھے معاویہ کروائیں گے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، حضرت سیدنا معاویہ نے پانی ڈالا، حضور نے اپنے ہاتھوں میں پانی یوں پکڑا اور یوں حضرت معاویہ کو دیکھنے لگے، بڑی دیر تک دیکھتے رہے اور مسکراتے چلے گئے، اتنا مسکرائے کہ سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے نبی کریم علیہ السلام کے پہلی مرتبہ منہ کے اندر کے جبڑے دیکھے، اس مسکراہٹ کے ساتھ ہی کہ چلو میں نبی کے ہاتھوں میں پانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں معاویہ تم مجھ سے خوش ہو؟ تو میں نے خوش ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہوگی کہ اللہ کا نبی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں خوش ہوں، مگر آپ بتائیں کہ کیا آپ بھی مجھ سے خوش ہیں؟ فرمایا حضور نے فرمایا معاویہ زمین پر میں محمد تم سے خوش ہوں اور آسمانوں پر میرا رب تم سے خوش ہے۔ تمام صحابہ اکرام موجود ہیں، ان صحابہ اکرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو اشارہ کر کے بلایا، آپ اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا معاویہ میری سواری پر آ جاؤ۔ حضرت معاویہ سواری پر آئے، فرمایا معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے لگ رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی کمر سے لگ رہا ہے۔ فرمایا اور قریب ہو کر بیٹھو۔ حضرت سیدنا معاویہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو اور جسم کو مضبوطی سے پکڑ کر جب میں بیٹھا تو حضور نے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے سواری پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے اور فرمایا یا اللہ جو کچھ میرے سینے میں ہے وہ معاویہ کے سینے میں منتقل کر دے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے فرمایا معاویہ یہ معاویہ میرا وہ ساتھی ہے، میرا وہ یار ہے، فرمایا جنت کے دروازے پر میری اور معاویہ کی آپس میں ملاقات ہوگی۔ آج لوگ تبصرہ کرتے ہیں اور تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تو کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اسلام کا ایک ذمہ دار آدمی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ قرآن لکھتا ہو، اس کی انگلیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہو، حضرت عمر کے زمانے میں وہ گورنر ہو، حضرت عثمان کے زمانے میں وہ گورنر ہو، حضرت علی کے زمانے میں وہ گورنر ہو، حضرت حسن کے زمانے میں وہ گورنر ہو، اور پھر اس نے 22 سالہ دور حکومت ایسا گزارا ہو کہ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پھریرا لہراتا ہو، اس کی ذات کے لیے اس کی شان میں کوئی فضیلت نہیں ہوگی، کوئی حدیث نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کے اندر موجود یہ حدیث صحیح موجود ہے، امام بخاری نے کسی حدیث کو صحیح نہیں کہا لکھتے ہوئے، مگر یہاں آ کے کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، حالانکہ بخاری شریف کی تمام احادیث مبارکہ صحیح ہیں، لیکن امام بخاری نے پوری بخاری میں صرف ایک حدیث اس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا وہ لشکر وہ قافلہ جو مدینے سے چلے گا بحری رستے کے ذریعے سمندری رستے کے ذریعے وہ ترکی پہنچے گا، قسطنطنیہ پہنچے گا، قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ فرمایا اس لشکر کے ایک ایک فرد پر جنت واجب ہو گئی، جہنم حرام ہو گئی۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے۔ آج لاکھوں لوگ تاریخ کو سامنے رکھ کر اعتراض کرتے چلے جائیں، ساری تاریخ ایک طرف، مگر حق حضرت حسین کے ساتھ ہے، حق حضرت حسن کے ساتھ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین نے ان سے صلح کی، تو جو لوگ باغی کا لفظ استعمال کر کے فئہ باغیہ کہتے ہیں انہیں بخاری کے اندر فئہ صلح نظر کیوں نہیں آتا؟ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حق حضرت حسین کے ساتھ ہے، حضرت حسن کے ساتھ ہے، اور حق کا دوسرا نام حسن و حسین ہے، حسنین کریمین ہے، وہ تو حضرت معاویہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم 22 رجب المرجب کی مناسبت سے حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو، آپ کے تدبر کو، آپ کے فہم کو، آپ کی فتوحات کو، اسلام میں پوری دنیا کو زیر نگوں کرنے اور پوری دنیا کے اندر جو اسلام کا پھریرا لہرایا، اس پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جب تک یہ دنیا قائم رہے گی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گن گاتی رہے گی۔ مشہور ہمارے ایک طارق عزیز صاحب تھے،
پی ٹی وی پر شو کیا کرتے تھے، مرحوم دنیا سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، سوال کیا کہ خطیب العرب کون ہے؟ حالانکہ عرب کے اندر بڑے فصیح لوگ تھے، بڑے بلاغت والے لوگ تھے، مگر ان لوگوں میں بھی کس شخص کا نام دیا گیا کہ خطیب العرب اگر کسی کو کہا جاتا تھا تو حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا معاویہ اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم اترتا تھا حضور بیان کرتے تھے، حضرت معاویہ لکھتے تھے۔ آپ کی والدہ بھی مسلمان ہو کر صحابیہ بنی، آپ کے والد بھی مسلمان ہو کر صحابی رسول بنے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا اور آپ سے اسلام کی فتوحات میں اتنا بڑا کام لیا کہ اتنا بڑا نام کسی اور کا نظر نہیں آتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔